یہ کشتیاں خود سے جلی نہیں بلکہ جلائی گئی ہیں۔ جھیل ڈل کے اس پرفضا مقام پر پانی میں جو آگ بھڑک اٹھی ہے، یہ کوئی قدرتی عمل نہیں بلکہ یہ اسی آگ کا حصہ ہے جو بھارت نے برسوں سے پورے جموں و کشمیر میں لگائی ہوئی ہے اور جس آگ کی وجہ سے کشمیر جل رہا ہے۔ گزشتہ دنوں کشمیر کی معروف ڈل جھیل میں 4 ہاؤس بوٹس، کئی ہٹس اور کشتیاں نظر آتش ہوئیں۔ یہ وہ ہاؤس بوٹس ہیں جو کسی 5 سٹار ہوٹل سے کم نہیں۔ ایک ہاؤس بوٹ کی تعمیر اور تزئین و آرائش کے لیے کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ کشمیر آنے والے سیاح ان ہاؤس بوٹس میں ایک رات گزارنے کے لیے خطیر رقم صرف کرتے ہیں۔ یہ ہاؤس بوٹس کشمیر کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتی ہیں۔ بھارت نے کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دبانے کے لیے جہاں سیاسی اور پرامن جدوجہد پر قدغنیں عائد کر رکھی ہیں اور قائدین تحریک آزادی کشمیر کو مختلف جیلوں میں قید رکھا گیا ہے، وہیں بھارت کشمیریوں کی معیشت کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ ڈل جھیل میں یہ بے قابو آگ بھارت کی اسی مہم کا حصہ ہے اور اس میں جانی نقصان بھی ہوا ہے۔ اس پرٹیکولر انسیڈنٹ میں 3 لوگوں کی موت ہوئی ہے اور وہ 3 لوگ غیر ملکی بتائے جا رہے ہیں، جس میں ابھی تک فی الحال جو خبر آئی ہے وہ یہ کہ ان میں سے ایک کا تعلق بنگلہ دیش سے بتایا جا رہا ہے، 2 کی شناخت کرنا ابھی باقی ہے۔ SDRF ٹیم یہاں پر موجود تھی اور وہ یہاں پر ان لاشوں کو پانی سے نکال رہے تھے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ اس آگ کے باعث کروڑوں روپے کا نقصان ہوا۔ ٹورسٹ انڈسٹری سے وابستہ کئی کشمیریوں کا روزگار ختم ہو گیا۔ 3:30 پونے 4 بجے کے قریب یہ آگ نمودار ہوئی۔ ہم اٹھے تو یہ بیسکلی سارا لکڑ ہے تو اس میں سمجھ نہیں آتا، ودن 2 منٹس، فرکشن آف 2 منٹس ایوری تھنگ واز گون۔ تو یہ اگر ہم ڈیمیج دیکھیں اوور آل تو یہ کروڑوں میں ہے۔ یہ ایگزیکٹ فگر نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم ایسے حساب لگائے تو کروڑوں میں کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں۔ 10-15 کروڑ روپے کا نقصان ہے۔ دیکھیے ہم نے ایویکویٹ کیے، ہمارے بندوں نے کچھ ٹورسٹ، ایگزیکٹ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کتنے ایویکویٹ ہوئے یا نہیں۔ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے ہے، کچھ نہیں بچا ہے، ایوری تھنگ از گون، سب کچھ ختم ہے۔ ووڈن پراپرٹی ہے، اس کی کوئی اتا پتہ نہیں چلتا ہے، وہ پھر آگ کہاں سے بڑھ کے کہاں پہنچے تو یہ اللہ ہی جانتا ہے، اس پہ قابض تو اللہ ہی ہوتا ہے۔ لیکن جو یہاں ابھی ڈیمیج ہوئے، آپ اپنا کیمرہ گھما سکتے ہیں، اور یہاں 5 ہاؤس بوٹ جو جل چکے ہیں، اور جتنی بھی رہائش جو ہماری تھی، ہمارے رہنے والی جو رہائش تھی وہ بھی جل گئے۔ قریباً 4 فیملی جو تھی رہ رہی تھی یہاں، تو ان کی رہائش پوری جل چکی ہے، خاکسار ہو گئی ہے۔ یاد رہے کہ سیاحت کشمیر کی معیشت میں مرکزی کردار ادا کرتی ہے۔ بھارت کے ان گنت مظالم و ظالمانہ ہتھ کنڈے کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دبانے میں ناکام رہے۔ اب بھارت کے سازشی عناصر کشمیر کی سیاحت کو تباہ کرنے پر تلے ہیں۔ یہ کوئی پہلا موقع نہیں کہ کشمیریوں کے کاروباری مراکز کو نظر آتش کیا گیا۔ اس سے قبل کئی بار کشمیریوں کے گھر اور بازار چلائے گئے، بستیوں کی بستیاں اجاڑ دی گئیں، باغات اور فصلیں تباہ کر دی گئیں۔ اس سے قبل بھی جھیل ڈل میں آتش زدگی کے واقعات رونما ہوئے۔ کچھ عرصہ قبل نگین سری نگر میں بھی ہاؤس بوٹس کو نظر آتش کیا گیا۔ نام نہاد کٹپوتی سرکار ہر سانحے کے بعد متاثرین کی مالی مدد کے وعدوں کا ڈرامہ رچاتی ہے، مگر آگ لگانے والے کب بھسم ہو جانے والوں کی مدد کیا کرتے ہیں۔ 2-3 ہاؤس بوٹ 2 سال پہلے بھی جل گئی، 2 ہاؤس بوٹ یہاں اور نگین لیک میں بھی جل گئی، 2 ہاؤس بوٹ 3 ہاؤس بوٹ۔ یہ بہت بڑا لاس اس انڈسٹری کو ہوتا ہے جو ایک ہیریٹیج ہے، اور جس نے یہاں ہمیرا ٹورزم کو کسی بھی وقت میں ویدر ٹرمائل میں بھی زندہ رکھا ہے، اور آج بھی اس ٹورزم انڈسٹری کو اگر زندہ رکھے ہوئے ہیں تو وہ ہاؤس بوٹ انڈسٹری ہے۔ مگر حکومتیں جو بھی آئی وقتاً فوقتاً اس ہیریٹیج کی طرف صرف زبانی جمع خرچ کرتے رہے، کوئی کام اس کے لیے نہیں کیا۔ بھارت لاکھ مظالم کے باوجود کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دبانے میں ناکام رہا ہے۔ اب بھارت کشمیریوں کی معیشت کو تباہ کرنے پر تلا ہے اور اس سلسلے میں طرح طرح کے مذموم اور ظالمانہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ انسانوں، انسانیت اور انسانی حقوق سے پیار کرنے والوں کو چاہیے کہ طاقت کے نشے میں دھت مودی سرکار کو ان مذموم اور غیر انسانی ہتھ کنڈوں سے باز رکھے اور کشمیریوں کی معیشت کو تباہ ہونے سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔